بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب کی اصناف میٹرک اور انٹر کلاسز کے لیے اصل میں اردو ادب کی اصناف کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے ہے افسانوی ادب اور دوسرا ہے غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب کو اصل میں 4 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، 4 قسمیں اس کی۔ نمبر 1 ہے داستان۔ افسانے سے پہلے ناول اور ناول سے پہلے داستانیں ہوا کرتی تھی، اور یہ بہت ہی قدیم ایک قسم ہے۔ اور اصل میں داستان اس کہانی کو کہا جاتا ہے جس میں تخیل، خیالات، رومان، رومانٹک اور مافوق الفطرت اس کے عناصر پر ہوں، یعنی اس کی بنیاد جو ہے ان چیزوں پر ہو، داستان کہلاتی ہے۔ اور اس کی جو بنیادی اجزاء ہیں وہ یہی 3-4 ہیں۔ پلاٹ بھی ہوتا ہے، اس میں تخیل بھی ہوتا ہے، رومان اور مافوق الفطرت کے جو عناصر ہیں، اور رنگینی بیان وغیرہ، یہ سب اس کے بنیادی اجزاء ہیں۔ اس کے بعد یہ بتانا ہوتا ہے اس میں کہ معروف داستانیں کون کون سی ہیں۔ ایک تو باغ و بہار، فسانہ عجائب اور الف لیلہ اور داستان امیر حمزہ، یہ جو ہے داستانیں بہت ہی مشہور ہیں۔ اب ایک اور چیز اس میں بتانی ہوتی ہے کہ داستان نگار کون ہیں۔ میر امن دہلوی، رجب علی بیگ سرور اور مرزا علی لطف وغیرہ، یہ اردو کے مشہور داستان نگار ہیں۔ اس کے بعد داستان کے بعد ناول آیا۔ اب ناول کے بارے میں 3-4 چیزیں بتانی ہوتی ہے کہ اس کی اقسام کون سی ہیں، اور مایہ ناز ناول نگار کون ہیں، اور اس کے علاوہ ناول ہے کون کون سے۔ اصل ناول جو ہے وہ اطالوی زبان کا لفظ ہے، اور انگریزی میں بہت سے ناول لکھے گئے، اسی کی توسط سے ناول اردو میں بھی رائج ہوا۔ اور اصطلاح کے اندر ناول سے مراد وہ ایسی کہانی ہوتی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو، اور ناول نگار زندگی کے مختلف پہلو کا مکمل مشاہدہ کرتا ہے اور ترتیب کے ساتھ اپنے تجربات اور مشاہدات کو کہانی کی شکل میں پیش کرتا ہے، اسے ناول کہا جاتا ہے۔ اس کی جو بنیادی عناصر ہیں، اس میں بھی کہانی، پلاٹ، کردار، زبان و بیان، منظر نگاری وغیرہ شامل ہوتی ہے۔ اب اس کی اقسام کون کون سی ہیں۔ ایک تو جاسوسی ناول ہوا کرتے تھے پہلے، اصلاحی ناول، تاریخی ناول، اور ایسے ہی ڈرامائی ناول۔ اب ناول کون کون سے مشہور ہیں۔ میرات العروس بہت مشہور ہے، اس میں اصغری اور اکبری کی جو کہانی ہے، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، بنات النعش بھی انہی کا ہے، اور فسانہ آزاد، بازار حسن، خدا کی بستی، یہ مایہ ناز جو ہے ناول تھے۔ اس کے بعد افسانہ۔ اب افسانہ پڑھتے ہیں۔ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی جو ہے مختصر سی کہانی ہوتی ہے جو آدھے گھنٹے سے لے کر 1 گھنٹے کے تک پڑھی جاتی ہے۔ یہ داستان اور ناول کی مختصر ترین ایک شکل ہے۔ مشہور جو افسانہ نگار ہیں اس میں سجاد حیدر علی الدرم ہیں، منشی پریم چند ہیں، اور عظیم بیگ چغتائی ہے، عصمت چغتائی ہے، سعادت حسن منٹو ہے، انتظار حسین، غلام عباس، اشفاق احمد اور احمد ندیم قاسمی، یہ مشہور افسانہ نگار ہیں۔ اس کے بعد یہ بتانا ہوتا ہے کہ ڈرامہ، کیونکہ یہ بھی افسانوی ادب کی ایک قسم ہے۔ ڈرامہ یہ تو بہت ہی قدیم زمانے سے جو نا چلتا ہوا آ رہا ہے،
اور اصل میں یونانیوں نے اس کو شروع کیا تھا۔ لفظ ڈرامے کی جو معنی ہیں وہ ہے تمثیل یا ناٹک یا سوانگ وغیرہ اس کے ہیں۔ شعر و شاعری تو لکھنے کی چیز ہوتی ہے، سننے کی چیز ہوتی ہے، لیکن ڈرامہ جو ہے وہ دیکھنے کی، اس میں سنا بھی جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ اس میں اداکار جو ہے اداکاروں کے ذریعے غیر معمولی اور غیر متوقع حالات کے عمل میں کچھ قوت ارادی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور تماشائیوں کے سامنے مخصوص انداز سے کیا جاتا ہے۔ ڈرامے کی جو اقسام ہیں اور ڈرامے کی جو اس میں جو لوازمات ہیں، اجزاء ترکیبی ہیں، ایک تو سٹیج ہونا ضروری ہے، تماشائیوں کا ہونا ضروری ہے، پلاٹ، نقطہ عروج کیا ہے، نقطہ زوال کیا ہے، نقطہ ابتدا کیا ہے، اور ایک اس میں کشمکش سی ہوتی ہے، کریکٹر ہوتے ہیں، مکالمہ ہوتا ہے، میوزک وہ ہوتا ہے۔ ڈرامے کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک المیہ اور ایک تربیہ۔ المیہ جو ہے اس ڈرامے کا جو انجام ہوتا ہے بہت ہی المناک سا ہوتا ہے، المیہ، اور تربیہ جو ہے جس کا انجام پرمسرت ہو، خوشکن حالات میں ہو، اسے تربیہ کہا جاتا ہے۔ اب معروف ڈرامے کون کون سے ہیں؟ اندرصبا، رستم و سہراب، ترکی حور، یہودی لڑکی، انارکلی، لاہور و قالین، یہ تمام جو ہے مشہور ڈرامے ہیں۔ اب ڈرامہ نگار واجد علی شاہ، امانت لکھنوی، آغا اشرف کشمیری اور امتیاز علی تاج، امجد اسلام امجد، یہ تمام جو ہے مشہور ڈرامہ نگار ہیں۔ اس کے بعد اب غیر افسانوی ادب جو ہے اس میں سب سے پہلے ایک چیز ہے مقالہ، تھیسس، جس میں ایک علمی اور تحقیقی انداز میں یہ ایک تحریر ہوتی ہے اور اس میں اظہار خیال کو بیان کیا جاتا ہے، مقالہ۔ اور مقالہ جو ہے وہ تو ہر موضوع پہ لکھا جا سکتا ہے۔ اصل میں اس میں جو مذہبی علماء کرام ہیں انہوں نے بہت سے مذہبی موضوعات پر مقالے لکھے ہیں، جیسے مولانا شبلی نعمانی، سید سلمان ندوی، ابوالکلام آزاد اور مناظر احسن گیلانی، یہ حضرات جو ہے انہوں نے محققانہ مقالے لکھے اور ان کی تحریروں میں ایک عالمانہ شان بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے مضمون، یہ بھی غیر افسانی ادب میں سے ہے۔ مضمون میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع پر جو مضمون نگار ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اور مقالہ اور مضمون در حقیقت ایک ہی صنف کے دو روپ ہیں، مقالہ اور مضمون۔ صرف فرق اس میں یہ ہے کہ مقالہ جو ہے وہ نسبتاً تھوڑا طویل ہوتا ہے اور اس میں زیادہ جو ہے تحقیق کی جاتی ہے، اور مقالے میں جو ہے مضمون کی نسبت میں نا بہت زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے، وہ بہت ہی جامع ہوتا ہے، جبکہ مضمون جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے اور اس کا انداز بھی جو ہے تاثراتی اور مفہوم بالکل سادہ سا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سوانح عمری۔ مولانا الطاف حسین حالی جو ہے وہ سوانح نگار ہیں۔ سوانح سانحہ کی جمع ہیں، اور یہ بھی صنف ادب ہی کی ایک قسم ہے۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی فرد ہے اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک تمام واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اور مختلف مراحل کے ساتھ شخصی جو کارنامے ہوتے ہیں اس کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ سوانح عمری بیان کرنے والے مولانا الطاف حسین حالی ہیں، سید سلمان ندوی ہیں اور شبلی نعمانی وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے آپ بیتی۔ اب آپ بیتی میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ بیتی جو ہے وہ اپنی زندگی کے احوال اور واقعات کا بیان ہوتا ہے، اپنی ہی زندگی، جسے جو ہے خود نوش بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اوقات جو ہے نا داخلی جو ہماری کیفیات ہے، دلی احساسات ہوتی ہیں اور جو عملی تجربات ہوتے ہیں
وہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں اس میں۔ اب آپ بیتی لکھنے والے جو ہے جوش ملی آبادی ہیں، انہوں نے بھی آپ بیتی لکھی، قدرت اللہ شہاب ہیں، رشید احمد صدیقی ہیں، قرۃ العین حیدر ہیں، انہوں نے جو ہے اردو زبان میں بہت زیادہ دلچسپ آپ بیتیاں تحریر کی ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے تنقید۔ تنقید نگار بھی جو ہیں وہ مولانا الطاف حسن حالی ہیں، اردو کے پہلے تنقید نگار۔ یہ بھی ایک جو ہے اردو ادب کی ایک قسم ہے، افسانے غیر افسانی ادب کی۔ اس میں محاسن بھی اور اس کے جو عیب ہیں معائب، اس کا صحیح سے اندازہ کرنا ہوتا ہے، اچھائی اور برائی، اور جانچ پرکھ کے بعد اظہار خیال کرنے کے عمل کو تنقید کہا جاتا ہے۔ تنقید کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زندگی کو درست سمت فراہم کرنا، سچی اور کھری تنقید کرنا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا۔ اس میں مولانا الطاف حسن حالی، ڈاکٹر سید عبداللہ اور وزیر آغا، یہ تمام جو ہے بہت ہی مشہور نقاد ہیں۔ اس کے بعد خاکہ۔ خاکہ ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں کسی بھی شخصیت کا جو ہے تأثر پیش کیا جاتا ہے، کسی شخص کی کلمی تصویر بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک اچھا جو خاکہ نگار ہوتا ہے وہ کسی بھی شخص کی جو بنیادی مزاج ہے، اس کا جو فکر و عمل ہے، اس کو وہ روشناس کرواتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اس میں خاکہ نگاری کی جاتی ہے۔ اس میں فرت اللہ بیگ بہت مشہور ہیں، اور رشید احمد صدیقی، مولوی عبدالحق، یہ تمام جو ہے مشہور خاکہ نگار ہیں۔ اس کے بعد اس کی اگلی جو قسم ہے وہ ہے مکتوب، خطوط کی، جس میں جیسے کہ مکاتب غالب جو ہے وہ تو بہت زیادہ مفید ہے اور انتہائی جو ہے اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں جو ہے نا خطوط لکھی جاتے ہیں، واقعات لکھ کر بھیجے جاتے ہیں۔ اگر جو شخص دور رہتے ہیں، دوسرے علاقے میں، دوسرے ملک میں رہتے ہیں، رشتہ دار ہوں یا دوست احباب وغیرہ ہوں، ان کو حالات اور واقعات لکھ کر بھیجے جاتے ہیں، مکتوب نگاری کہلاتے ہیں۔ یہ بہت ہی قدیم ترین شکل ہے، اور اس کو جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ اس سے نصف ملاقات ہو جاتی ہے، آدھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ خط جو ہے وہ بالمشافہ ملاقات کی کمی کو ایک حد تک پورا کرتا ہے۔ مرزا غالب نے بہت سے خطوط لکھے، اور اس سے جو ہے اس شخص کی ذات اور اس کی عادات، اخلاق، پسند ناپسند جو ہے وہ بھی سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد جو پڑھتے ہیں تبصرہ نگاری۔ تبصرے میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ تحریری شکل میں جو ہے بہت ہی مفصل انداز میں اظہار رائے کا نام تبصرہ ہے۔ یا کسی بھی کتاب کے جو مندرجات ہیں اس کی علمی و ادبی نوعیت ہے، افادیت، اہمیت، اور اس کی جو علمی اور ادبی معیار ہے، اس کی مجموعی قدر و قیمت کا ایک مضمون کی شکل میں جو ہے تعین کیا جاتا ہے۔ ایسی کتاب کو تبصرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سفرنامہ۔ سفرنامہ میں یہ سفر کی رداد ہوتی ہے۔ سفرنامے کی عمدگی اور دلچسپ باتوں پر منحصر ہوتی ہے، اور جو سفرنامہ ہوتا ہے وہ ناول اور افسانے سے کسی طرح کم نہیں ہوتا، یہ بھی بہت معیاری ہوتا ہے۔ دور جدید میں سفرنامے ایک امتیازی اور منفرد صنف کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اب بہت سے سفرنامے ہیں، جیسے مسافران لندن، 7 سمندر پار، چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، یہ بہت ہی مشہور سفرنامے ہیں۔ اب سفرنامہ نگار جو ہیں ان میں اختر ریاض الدین، ابن انشاء، مستصف حسین تارڑ، یہ اردو کے سب سے بڑے جو ہے سفرنامہ نگار ہیں، ان کو اعزاز ہے، اور 50 سے زیادہ انہوں نے زائد کتابیں لکھی ہیں۔
یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہم نے لکھنی ہوتی ہیں۔ اب تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اردو ادب کی اصناف دو ہیں، افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب میں کی 4 قسمیں ہیں، داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ اب داستان کے بارے میں، ناول کے بارے میں، افسانہ اور ڈرامے کے بارے میں پڑھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے الحمدللہ چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے، اور اس کے علاوہ شیئر بھی کیجیے، دوست احباب کو لائک بھی کیا کریں، اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں۔ داستان کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا ہے۔ سب سے بتانا ہوتا ہے کہ داستان کس قسم کی کہانی ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے بنیادی اجزاء کون سے ہیں، اور داستانیں کون کون سی ہیں، داستان نگاروں کے نام بتانے ہوتے ہیں۔ ناول کے بارے میں، ناول کہتے کسے ہیں، اس کے علاوہ ناول کی اقسام کون سی ہیں، اور ناول کون کون سے ہیں، اور ناول نگاروں کے نام۔ ایسے ہی افسانہ، افسانہ کسے کہتے ہیں، اس کی تھوڑی سی تعریف اور افسانہ نگاروں کے نام۔ ایسے ہی ڈرامہ کسے کہتے ہیں، تھوڑی سی ڈرامے کی تعریف، اور اس کے بعد جو ہے ڈرامے کی اقسام کون کون سی ہیں، اس کے اجزاء ترغیب بھی کون کون سے ہیں، کون کون سے ڈرامے بہت مشہور ہیں، اور ڈرامہ نگار کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کی جاتی ہے۔ ایسے ہی اس کے بعد غیر افسانوی، اس میں سب سے پہلے ہم مقالہ پڑھتے ہیں، تھیسس جو ہوتے ہیں، ریسرچ ورک کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک عالمانہ شان پائی جاتی ہے، اور اس میں بہت ہی تحقیق والی تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ مضمون بھی اسی کی قسم ہے، لیکن مضمون میں اتنا عالمانہ اور محققانہ کام نہیں ہوتا، یہ تھوڑا سا سادہ اور مفہوم سادہ سا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، اگلی جو چیز میں ہم پڑھتے ہیں سوانح عمری، اس میں واقعات کو لکھا جاتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک کی تمام واقعات، سوانح عمری، عمر کی زندگی کے حالات وغیرہ لکھے جاتے ہیں۔ آپ بیتی، ہر ان کے اس میں اپنے ہی بارے میں لکھا جاتا ہے، جو اس پر بیتی ہوتی ہے اس حوالے سے لکھے جاتے ہیں۔ اور اس میں جو آپ بیتی نگار ہیں، جنہوں نے آپ بیتیاں لکھی ہیں، ان کے بارے میں۔ پھر تنقید کرنا، اس میں جو اس کے محاسن اچھی چیزیں اور جو برائیاں ہیں، عیب ہیں، ان کے بارے میں صحیح سے اندازہ لگانا، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا۔ اب تنقید نگار کون ہیں، ان کے نام، ایسے ہی خاکہ نگاری کرنے والوں کے نام، اور خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد مکتوب، خطوط۔ اب خطوط جو ہے اپنے دوست احباب کو جو لکھے جاتے ہیں، اور مکاتب غالب کے بارے میں تھوڑا سا اس میں بیان کرنا ہے۔ تبصرہ نگاری، تبصرے کے بارے میں تھوڑا سا، تبصرے میں کیا لکھنا ہوتا ہے۔ اصل میں اس میں جو ہے اظہار رائے کو مفصل یا مختصر طور پر جو ہے بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری جو چیز ہے طنز و مزاح، اس میں طنز اور مزاح کی بات کی جاتی ہے۔ یہ دو مختلف معنی الفاظ ہیں۔ مزاح کا مطلب ہوتا ہے ہنسی مذاق، اور طنز کرنا تانا یا چھیڑ کے ہیں۔ دراصل طنز جو ہے وہ مزاح ہی کی ایک شکل ہے، ایک قسم ہے، جبکہ طنز میں ہمدردی کے بجائے نفرت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اردو کی جو مزاح نگار ہیں، اس میں پیطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، ابن انشا اور مرزا فرت اللہ بیگ، خواجہ حسن نظامی ہیں۔ سفرنامہ میں بھی جو ہے روداد لکھی جاتی ہے سفر کی، اور جو سفرنامہ نگار ہیں انہوں نے کون کون سے سفرنامے لکھے، اس کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ یہ چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں، پیپر میں یہ لکھنا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔